محترم دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کومنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ اکبر لازمی لکھ دیجئے گا۔ یہاں پر اس کا مقصد اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ دمشق کی جنگ کے دوران کچھ اور غیر معمولی واقعات بھی رونما ہوتے ہیں۔ مدینہ میں خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے معزولی کے احکامات تھے، اور یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے نئے سپہ سالار اعلیٰ ہوں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس خط سے بہت دکھی ہوئے، لیکن امیر المومنین کا حکم تھا کہ جس کی تعمیل لازم تھی۔ یہاں پر سیف اللہ رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھیے، جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے، تو کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کو سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ اطمینان سے کہتے ہیں کہ اگر میں عمر رضی اللہ عنہ کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ رب العزت کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہوں گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار اسی طرح چلتی رہی کہ جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ آج اگر ہمارے جرنیلوں کا یہ کردار ہو کہ سپہ سالاری سے راتوں رات اس کو سپاہی بنا دیا جائے اور پھر بھی اس کے جذبہ احسار و قربانی میں کمی واقع نہ ہو، جب اس طرح کے لشکر ہوں کہ رات کے عبادت گزار اور دن کے شاہ سوار ہوں، اور جب زرار رضی اللہ عنہ جیسے سپاہی ہوں، تو پھر نئی تاریخ رقم ہوتی ہے، نئی جنگی حکمت عملی مرتب کی جاتی ہے، نئے جنگی مسودے لکھے جاتے ہیں، اور پھر وہی تاریخ بنتی ہے کہ جس طرح روم اور فارس کے خلاف اس وقت کے مسلمانوں نے رقم کی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے مابین گہری محبت تھی، اور جب خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ پوچھا کہ اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ میرے نائب ہیں، اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمان آپ رضی اللہ عنہ سنبھالیں گے۔ یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جنگی حکمت عملی اور سپہ سالار کی حیثیت سے جو فیصلہ کیا، وہ میدان جنگ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے اعلیٰ ترین مفاد میں بھی تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی سے مسلمانوں کو دکھ و ملال ضرور ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیش نظر ایک حکمت تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کی کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو فتح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کا اللہ پر توکل و یقین کمزور پڑ رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، ورنہ ان کے دل میں ذاتی طور پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی برائی یا بدگمانی نہیں تھی۔ ان کے مابین جو معاملات ہوتے اللہ کے دین کے لیے ہوتے، نہ کہ ذاتی بغض و انا کی بنا پر مبنی، اور کبھی کوئی ایسا اختلاف نہ ہوا کہ جس سے کوئی فتنہ یا فساد کا اندیشہ ہوتا۔ دونوں ہی حضرات کرشماتی شخصیات کے مالک تھے اور اپنی اپنی جگہ امت کی مضبوط چٹانیں۔ دمشق فتح ہونے کے بعد اب بازنطینی حکمران ہرکل کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ملک شام ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ اب ان کے دل میں مسلمانوں کی ایسی دہشت و ہیبت گھر کر گئی تھی کہ وہ عرب کہ جن کو کچھ عرصے پہلے تک وہ صرف مال و دولت کے لالچ سے خرید کر یا ڈرا دمکا کر بھگا دیا کرتے تھے، اب حالات یہ تھے کہ ان کی اپنی سلطنت کا سب سے زرخیز صوبہ انہی عربوں کے ہاتھ میں جانے والا تھا۔ لیکن قسطنطنیہ میں رومی بازنطینی سلطنت اب بھی پورے شان و شوکت کے ساتھ اپنی جگہ قائم تھی۔ تمام عیسائی دنیا اور بازنطینی سلطنت میں اعلان جنگ کر دیا گیا، اور دنیا کے ہر کونے سے عیسائی لشکر شام پہنچنا شروع ہو گئے۔
یہ تاریخ کی پہلی باقاعدہ صلیبی جنگ کی تیاری تھی۔ اب بیت المقدس خطرے میں تھا کہ جو عیسائی دنیا کے لیے بھی انتہائی متبرک جگہ ہے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو جلد ہی بیت المقدس بھی ان کے قبضے میں ہوگا۔ اس طرح ہرکل نے ایک عام جنگ کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا گیا کہ جو تقریباً 2.5 لاکھ کیل کانٹے سے لیس سپاہ پر مشتمل تھا۔ اس جنگ کو تاریخ جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بلا شبہ آج کی مرتب شدہ جدید انسانی تاریخ کی بنیاد جنگ یرموک سے ہی پڑتی ہے۔ اگر جنگ یرموک میں بعض نتینی ریاست اور صلیبی جنگجو کہ جو پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوئے تھے کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا ہدف یقینی طور پر مدینہ کی اسلامی ریاست ہوتی، اور یہ بات مسلمان بخوبی جانتے تھے۔ یرموک کی یہ لڑائی اسلامی ریاست کے لیے بھی بقا کا سوال تھی، لہٰذا جب یرموک میں غیر مسلموں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کیا تو مدینے تک کے مسلمان بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمان علاقوں سے مجاہدین طلب کر کے یرموک کی جانب روانہ کیے۔ ان مجاہدین کی قیادت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سنبھال لی تھی۔ دوسری جانب صلیبیوں کو بھی معلوم تھا کہ اگر جنگ یرموک میں ان کو شکست ہوتی ہے تو پھر شام کا پورا صوبہ اور بیت المقدس کا شہر بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد صرف مصر ہی ان کے پاس باقی بچے گا۔ شام پر وہ اپنا کنٹرول تقریباً کھو چکے تھے۔ جنگ یرموک ہی اب ان کی آخری امید تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا۔ دریائے یرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ رومیوں کو اپنی تعداد اور عسکری قوت پر اتنا غرور اور گھمنڈ تھا کہ انہوں نے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایک فاش غلطی کر ڈالی۔ انہوں نے پڑاؤ کے لیے یرموک کے میدان کا انتخاب کیا کہ جس کے 3 اطراف میں دریا تھے جبکہ صرف ایک طرف میدان تھا۔ وہاں مسلمان فوج نے آ کر اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ اس کے علاوہ خشکی کا صرف ایک چھوٹا سا راستہ تھا کہ جو رومی فوج کی پشت کی جانب تھا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ 2.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ 40,000 مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں، اور ان کی نظر میں شکست اور پسپائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی حکمت اس قدر عمدہ اور جدید تھی کہ اس وقت کے مروجہ اصول اور قوانین اس جنگی ذہانت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ظاہراً 40,000 کی فوج 2.5 لاکھ کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتی، اور یہی وہ عددی برتری کا تکبر ہے کہ جو بڑی بڑی فوجوں کو چھوٹی فوجوں سے مقابلے کے وقت ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے یرموک کی طرف روانگی سے پہلے ایک حیرت انگیز کام کیا کہ جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی۔ چونکہ جنگ یرموک کے لیے تمام علاقوں سے مسلمانوں کو جمع کیا گیا تھا، لہٰذا مسلمانوں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اب وہ شاید ان تمام علاقوں کی حفاظت نہ کر سکیں گے کہ جو وہ اس سے پہلے شام میں فتح کر چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے حمص کے عیسائیوں کو یہ کہہ کر جزیہ واپس کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور معاہدے کے تحت لی گئی رقم واپس لوٹا دی گئی۔ آج تک تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فاتح قوم مفتوح قوم کے غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ اس قدر غیرت اور عزت کا برتاؤ کرے۔ حمص کے عیسائی مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے اتنا متاثر ہوئے کہ دعا کرنے لگے کہ مسلمان جلد فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں۔ یہ واقعہ یقیناً مسلمانوں کے عظیم اخلاقی کردار کی ایک زندہ تصویر ہے۔ محترم دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کی باقی کی داستان انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری اس چھوٹی سی کمیونٹی میں شامل ہو جائیے۔ ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کومنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیے۔ جزاک اللہ۔